السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ماہ شعبان کی آخری اتوار سنڈے اور اگلا جو اتوار ہوگا انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ ہم دیکھیں گے ماہ رمضان المبارک میں انشاءاللہ عز و جل۔ یقیناً ہم لمحہ بلمحہ موت کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن آئے گا ہم دنیا سے جائیں گے، ہماری روح قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور ہماری روح قبض کر کر لے جائیں گے، اور ایک اعلان ہوگا کہ فلاں بن فلاں انتقال کر گیا ہے اور فلاں بن فلاں کی بیٹی انتقال کر گئی ہے، فلاں بن فلاں کا بچہ انتقال کر گیا ہے۔ یعنی ایک دن ہم نے بھی قبر میں اترنا ہے۔ آج ہم کسی کو اتارتے ہیں، جب قبرستان میں جاتے ہیں تو کل ہمیں کوئی اتار رہا ہوگا۔ آج دوڑ لگی ہوئی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، پیسہ پیسہ ہے، یہ مل جائے وہ مل جائے۔ یعنی ہم آنکھ بند کر کر ایک بات سوچی، ہاں ہم نے، میری بہنیں، میری مائیں اور میرے دوست جو مجھے سن رہے ہیں، یعنی ہم نے ایک بات سوچی ہے کہ ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی مس ہو گئی تو اس کی ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، اس کا جواب ہم نے دینا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ پہلا سوال قبر میں کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا یہ حال ہے کہ نماز میں سستی کیوں؟ دیکھیں، 5 نمازیں فرض ہیں، ثواب 50 کا ملتا ہے، تو ہم ذرا غور و فکر کر لیں کہ نماز پڑھنی ہے اور یہ فرض ہے اور ضرور پڑھنی ہے۔ نماز اپنے وقت پر، مقررہ وقت پر ادا کرنی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی ہم پریشان ہیں، ہم ٹینشن میں ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہوتا، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، وظائف کرتے ہیں اس پہ اثر نہیں ہے، کیوں کیوں کیوں؟ تو میرے دوستو، کیونکہ نماز میں سستی ہے۔ نماز کی پابندی کرو، اس سے پہلے طہارت کے مسائل سیکھو۔ یقین مانیں آپ کو اتنا سکون ملے گا، اتنا بندہ ایک دن میں ارب خرب روپیہ بھی کما لے اور نماز نہ پڑھے، اس پیسے کا کیا فائدہ؟ تو نماز اگر رہ گئی ہے تو ہمیں رونا چاہیے، ہمیں رونا نہیں آتا۔ ہمارا پیسہ گر جائے، موبائل، کوئی چیز، کوئی نقصان ہو جائے دنیاوی، ہم کیا کریں گے؟ ہم دکھ لے کے بیٹھ جائیں گے، ٹینشن لے کے بیٹھ جائیں گے، ہم بیٹھ کے رونے لگ جائیں گے، اگلے کو اپنا دکھ سنائیں گے۔ اگر میری کوئی بہن سن رہی ہے، اس طرح کا نقصان کوئی لیڈیز کا ہو جائے، وہ بس بیٹھ جائیں گے، ہم جو سی ہم ٹینشن لے گئے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، بے چینی ہے، نہ کچھ کھانے کا دل کرے گا نہ کچھ پینے کا دل کرے گا، لیکن نقصان کون سا ہوا؟ دنیاوی نقصان ہوا۔ اگر فرض چھوٹ گیا، یعنی اس دور صحابہ کرام کی یہ کیفیت ہوتی تھی، اگر تکبیر فوت ہو جاتی تو وہ بیٹھ کر روتے، صحابہ کرام بیٹھ کے روتے کہ تکبیر کیوں فوت ہوئی ہے، اور یہاں پوری جماعت جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں۔ تو خدا را میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ وقفے میں ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے فجر کی پڑھنی ہے تو پھر 10 منٹ بعد ظہر کی پڑھنی ہے، نہیں، یہ ایک ٹائم پہ نماز فرض کی گئی ہے، جب اس کا وقت ہوتا ہے وہی آپ نے ادا کرنی ہے۔ آئیں آپ کو نماز کی جو شرطیں ہیں نا مرد و عورت کے لیے، وہ بتا دیتا ہوں میں آج، اور انشاءاللہ وظیفہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن جتنی بھی ویڈیو کوئی بھی میری سنتا ہے تو انشاءاللہ اس کو نصیحت کی باتیں ملیں گی، اور قرآن و سنت کے مطابق آپ سے گفتگو کی جاتی ہے۔ نماز کے 6 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے طہارت، دوسری شرط ہے ستر عورت، تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، یہ 6 پوری ہو گئی ہیں، اس کو یاد کر لیں۔
جب یاد کر لیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اگر کسی کو یاد ہیں پہلے سے وہ لکھ کر یہ بتائیں کہ جی الحمدللہ مجھے پہلے سے یاد ہیں، میری بہن ہے، میری ماں ہے، میرا دوست ہے، جو سن رہے ہیں مجھے ضرور بتائیں. یہ دیکھیں دوسرے لوگ موٹیویٹ ہوں گے. اگر آپ لکھ کے بتائیں گے نا یہ مجھے نماز کی شرائط آتی ہیں اور یہ ہیں، ایک دفعہ آپ لکھ لیں گے اردو میں ٹائپ کر کے 6 جو شرطیں ہیں وہ لکھ کر آپ اس کو کمنٹ میں بھیج دیں گے تو دوسرے لوگ بھی سن کے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، ان کو بھی یاد ہو جائیں گی یاد دہانی کے لیے. تو خدا را نماز جو سی ہے نا وہ پابندی کے ساتھ پڑھیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک کثرت سے پڑھیں. میری پردے میں رہنے والی بہنوں، یقین مانیں درود پاک ایک تسبیح روزانہ 1000 دانے کی پڑھا کریں. کیونکہ بھائی میرے کام پر ہوتے ہیں، میرے بھائیوں آپ 313 مرتبہ پڑھ لیں. میری بہن آپ گھر میں بیٹھ کے 1000 دانے کی تسبیح درود پاک کی آپ روزانہ پڑھا کریں. اللہ کی قسم جو آپ مانگیں گے نا آپ کے مطابق آپ کی سوچ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. اس کے بعد تلاوت قرآن مجید، خوب تلاوت قرآن مجید. قرآن مجید کی تلاوت کریں مخارج و صفات کے ساتھ، تجوید و قرات کے ساتھ، اور اس طرح تلاوت کریں کہ میرا رب سن رہا ہے. جب کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ عز و جل کی ذات خود سنتا ہے اپنا کلام. تو جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے عمدہ آواز میں پڑھیں، یعنی یہ سوچ کر پڑھیں کہ میرا رب سن رہا ہے، میرا رب سن رہا ہے. اور اللہ کی قسم جس جگہ پر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سنتے ہیں. اللہ اکبر. اپنی دکانوں پر پڑھیں، اپنے گھروں میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد کہ ہم دین اسلام کی معلومات ہمیں آنی چاہیے، ہونی چاہیے. یعنی رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان المبارک کا مہینے کی آمد ہونے والی ہے. ہمیں اللہ کی قسم صحیح بات بتاؤں میں آپ کو کہ ہمیں اچھے طریقے سے یہ بھی نہیں پتا کہ اتنا پتا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جگڑ لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بڑی فضیلتیں ہیں الحمدللہ، بڑی برکتیں ہیں. جیسے ہی چاند وہ نظر آتا ہے جس کو ماہ رمضان کا چاند کہتے ہیں، اللہ کی قسم چاند کی طرف دیکھ کر آپ 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ وہیں کھڑے کھڑے آپ کی حاجت کو پورا کر دے گا. لیکن ہماری حاجت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری حاجت ہونی چاہیے یا رب العالمین میں تیرے نام سے تجھے پکار رہا ہوں، پکار رہی ہوں، یا اللہ بے حساب مغفرت کر دے، بے حساب بخشش فرما دے. یا اللہ بے حساب بخشش فرما دے، بے حساب مغفرت فرما دے. یا اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی مغفرت ہو جائے. یا رب العالمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ مجھے غنی کر دے. یا رب العالمین عافیت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ شہادت کی موت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ میں عطا فرما دے. یا رب العالمین اس دنیا میں اور اپنی جنت میں مجھے گھر عطا فرما دے. یا اللہ بے اولاد ہوں، نیک صالح اولاد عطا فرما دے. شادی نہیں ہوئی، یا اللہ نیک زوج عطا فرما دے. اس طریقے سے آپ نے نیتیں کرنی ہیں، اور نیتیں کرنے کے بعد آپ نے صرف 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا باسطو یا کریمو، یا باسطو یا کریمو. 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے. جیسے ہی 100 دانوں کی ایک تسبیح کمپلیٹ ہو جائے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے سجدے کی حالت میں جا کے دعا کرنی ہے. جو آپ کی نیتیں ہوں گی آپ زبان سے اظہار کیجیے گا، یا اللہ یہ عطا فرما دے، یا اللہ یہ عطا فرما دے. تو انشاءاللہ فرشتے لکھتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل. اس یقین کے ساتھ مانگو کہ میرا رب مجھے عطا کرے گا. اب تک دیر ہے نا، انشاءاللہ آگے بھی ملے گا. اگر میرے چینل پر نیو ہیں سبسکرائب کرنے کے بعد اپنا پورا نام ضرور بتائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ. جزاک اللہ خیرہ.